وہ سب کچھ کیا ہے کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم از کم تیرے ہندوستان کو مسلمان کر کے چھوڑو. یہ تمنا اور کوئی تمنا نہیں. گدی چاہیے نہیں چاہیے, سیٹ چاہیے, بادشاہ چاہیے, ارے نہیں بابا کچھ نہیں چاہیے. پھر کیا چاہیے؟ کم از کم تیرے دین کو مسلمان کر کے چھوڑنا ہے. یہ تمنا ہے, یہی تمنا ہے حسین کی. کیا تم کو بادشاہ چاہیے؟ ارے بادشاہ چاہتی تو بادشاہ تو مقدمے میں تھی نا. تو سنت کو لے کر سنت کو زندہ کر کے لے کے چلتا ہے. حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا مطلب ایک اہم جو بات ہے جو ہم لوگ ہمیشہ شاید بھول جاتے ہیں. ایک تو بڑی بات یہ تھی نا کہ جو یاسین نے بولا تھا کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ ہے ولی. مطلب اللہ نے اپنے لیے نبی کی صفت استعمال نہیں کی کری. کیا اللہ نے رسول کی صفت استعمال نہیں کی؟ کیونکہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ ایک عارضی چیز تھی نا, ختم ہونا تھا. معلوم تھا اگر اللہ نبی کی صفت لیتا تو وہ زندہ رہتے نہیں ہوتی, بلکہ اللہ نے اپنے لیے جو صفت استعمال کی کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ جو ہے وہ ولی ہے. تو مطلب ولی کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. تو جب تک اللہ ہے تب تک ولایت ہے, جب تک ولایت ہے تب تک ولی اللہ ہے, تب تک وہ ولی اللہ ہے. اللہ حی القیوم ہے تو ولی اللہ کیا ہے پھر؟ ہے نا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر نہیں نظر آتا خواجہ نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. آج ہمارے والدین معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نظر نہیں آ رہے. آج ہمارے کو نظر آتا ہے, لیکن کیا ہے ہر آدمی فخر محسوس کرتا ہے جی میں چشتی ہوں, جی میں قادری ہوں, میں نقشبندی ہوں. اور کیسے ہو وہ کہاں ہے؟ نہیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے حبیب تیرا دشمن جو ہے وہ ابتر ہو جائے گا. کیسا ابتر ہوا؟ آج ابو جہل کا نام لے وہ کوئی نہیں, کوئی اپنا رشتہ ملاتا نہیں ملاتا. مگر کوئی سید نہیں بھی ہے, جعلی ہے, تب بھی کوشش کرتا ہے کہ نہیں میں سید کے حلقے میں آ جاؤں, اپنے آپ کو بولوں میں سید ہوں. تو اللہ کا رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک تیرا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے, وہ ابتر رہے گا. دنیا دیکھتے بہرحال جو ہم بات کر رہے تھے پہلے تو ایک جو میں منتر پڑھا, کیا منتر تھا کہ اللہ کیا فرق بنی. آپ جو ہو گئے ہندوؤں کے ہر گھر میں یہ منتر پڑھا جاتا ہے, بڑا اہم ہے. یدا یلاہی دھرمسیا گیلان البھوت بھارت ابھیوتھانم. مطلب تنزل پہ جس وقت آتا ہے دھرم, یعنی جب دھرم کے اندر تنزل آتا ہے, ادھرم آ کے کرتا ہے بازار گھر. تو پھر کیا کرتا ہے؟ ادھرم آتا ہے اور بازار کو گرم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ اندھیر جب دیکھ پاتا ہوں میں, یعنی جب میں یہ دیکھتا ہوں, اللہ فرماتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ اندھیر ہو رہا ہے تو کیا کرتا ہوں؟ آیا ہو کہ انسان کی صورت میں آتا ہوں میں. پھر میں کیا کرتا ہوں؟ انسان کی صورت میں آتا ہوں. پھر کیا کرتا ہوں؟ بروں کو بھلوں سے مٹاتا ہوں میں, دھرم دین جڑیں دین کی پھر جماتا ہوں میں. آیا ہو کہ یگ یگ میں آتا ہوں میں. مطلب یہ کاروان ولایت کا جو سلسلہ ہے وہ رکنا نہیں ہے. اللہ کا فرماتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ دین کے اندر کوئی تبدیلی ہو رہی ہے, جب دین کے اوپر کوئی معاملہ آ رہا ہے تو کیا کرتا ہوں؟ میں انسان کی صورت میں آتا ہوں, پھر میں انسان بن کے آتا ہوں, میں اس کے اندر سے اپنے آپ کو اظہار کرتا ہوں. یہی سبق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں با انسانیت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے تو کیا ہے کہ اللہ نے اپنے اظہار کے لیے اس وجود کو چنا. تو یہ ولایت کا جو معاملہ ہے جو اولیاء کرام ہے جیسا مطلب یہ سلسلہ چلتا ہے, مگر افسوس کیا ہے کہ جب وہ اللہ کا ولی آ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہی جیسا مولانا بھائی کہتے ہیں پورے پر کہ آپ جو ہے وہ پیرانے پیر کی گیارہویں کو مناتے ہیں لیکن ان کو پیرانے پیر بننے کی کوشش نہیں کرتا. آج بات وہی ہے کہ باتوں سے کبھی کوئی بات بنی ہے نہ بنے, اٹھتے ہیں مجاہد تو بدل جاتی ہے تقدیر. ایک اور اہم جو ہے اسی کے اوپر میں بات کو لے کر پھر انشاءاللہ تعالیٰ 10-5 منٹ ہوگا اجازت سے تو اپنی بات کو میں مکمل کروں گا کہ خدا کے حکم پر خلق خدا کے واسطے جینا, خدا کے حکم پر خلق خدا کے واسطے جینا بہت آسان ہے, بہت دشوار ہے. کہ جب اللہ کا ولی, جب اللہ کے لوگ اللہ کے حکم کے لیے انسانوں میں آتے ہیں, اللہ کے حکم کی وجہ سے صرف انسانوں میں کام کرتے ہیں, کوئی خواہش نہیں.
صرف اس لیے کہ اللہ کی یہ قوم، یہ مخلوق جو ہے اس کو اللہ سے ملا دیا جائے، اس کو اس مقام تک لے کے جائے. تو یہ بہت آسان کہنا تو ہے لیکن کیا ہے بہت دشوار ہے. تو بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ جو میں نے آزاد کیا ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رسالت کا حق ادا کر دیا، الذین یبلغون رسالات اللہ. پھر اس کے بعد میں نے اگلی آیت پڑھی تو اس کو پڑھ کیا فرمایا؟ تو ہم نے بہت کامل سنی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. یعنی ختم نبوت کا نام لو ہے نا، ذات کی کوئی تکلیف ہوئی تو کیا ہوتا کہ وہ نبوت کا معاملہ آ گیا، اوہ شان نبوت میں گستاخی ہو رہی. سب سے پہلے تو آیت لکھ کے لگائی جاتی کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبی. مگر اس کا سیاق خبر کیا معلوم پڑے گا؟ یہ بولنا تو آسان ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے، تو آپ کے بولنے نہ بولنے سے کیا ختم نبوت میں فرق پڑتا کیا؟ ارے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ کے اندر اس کا بھی ذکر ہوتا مٹانا. کیا سمجھنا تھا آپ کو کہ گستاخی ہوئی تو کیا ہوگی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمت برساتا ہے کہ وہ ان کا ایک واقعہ پھر دوبارہ پیش کروانے کے لیے ان کے دور میں ان کی بہن ایک دفعہ قافلے کے اندر شریک کی جا رہی تھی. تو راستے میں کیا ہوا، اس قافلے کو مشرکین لوٹ لیا، عیسائی نے لوٹ لیا، ان کو گرفتار کر لیا اور لے کے چلے گئے اور وہاں پہ جا کر ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا اور اس کے بعد ان کو کہا کہ قتل کر دو. تو قافلے کے جو لوگ تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے ان کے ساتھ منتیں کری، ان کو بولا کہ بھائی ہمیں معاف کر دو یار، ہم نے کیا قصور کیا، ہم پر رحم کرو. الیگزینڈر جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، وہ اس کے اندر فرعونیت آئی، روب آیا. جب اس کو پتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا قافلہ تھا، کیا بولتا ہے کہ ہم میں اور تم میں فرق ہے. میں اسی آیت کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم میں اور تم میں فرق ہے. تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. فرق ہے کہ کس کا ہے؟ محمد پر. کہ تم بات کرتے ہو محمد کی، ہم بات نہیں کرتے محمد کی. تو آج تم محمد کو مانتے ہو، جاؤ محمد کو پکارو، محمد سے مدد مانگو. مجھ سے کیوں مدد مانگو؟ 12 قافلے کے ساتھ کچھ ہوا، لوٹا گیا، مارا گیا، کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا. اس قافلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن بھی شریک تھی. وہ واپس آئیں اور سلطان کی گوش گزار کیا تمام واقعہ بیان کیا. تو سلطان جو ہے گھٹنے کے اوپر سر رکھ کر کافی دیر تک کھچکیوں سے روتے رہے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا گیا، اس کے اوپر غم. تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے مسلمانوں کے شہید ہونے پر غم نہیں، جو اسیر کر لیا گیا اس پر غم نہیں، جو ان کی بے حرمتی کی گئی اس پر غم نہیں. مجھے اگر آج غم ہے، مجھے اگر روز آ رہا ہے تو اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ اس کمینے نے، اس جاہل کے رسول اللہ کو نہیں پہچانا. وہ آج یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ آج ہمارے درمیان کچھ نہیں رکھتا. مجھے صرف اس کی گستاخی کے اوپر جو ہے رونا آ رہا ہے. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے آدمی کا، اتنے بڑے شہنشاہ کا حال تھا، اتنے بڑے بادشاہ سلطان. پھر آتا ہے 24 سپاہیوں کو بلاتے ہیں اور 24 سپاہیوں کو بلا کے بولتے ہیں کہ آپ جو ہے میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ فلاں بادشاہ جو ہے الیگزینڈر، اس نے کیا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ جانا ہے، اس کو لا کے گرفتار کر کے لانا. تو فوج نے بولا کہ وہ 12 لاکھ فوج ہے اس کے پاس اور ہم صرف 24 آدمی بھی نہیں ہیں اور آپ اس کے بعد بھیج رہے ہیں. تو آپ ان میں سے ایک سپہ سالار کو، ایک کو سپہ سالار بنایا. سپہ سالار بنا کر اس کو صرف ایک بات کی کہ میں تمہیں وہاں پر بھیج رہا ہوں کہ وہاں سے ان کو زندہ گرفتار کر کے لانا ہے اور صرف اتنا جان لو کہ وہ گستاخ رسول ہے. اتنا جان لو کہ وہ گستاخ رسول ہے. تو پوری فوج یعنی 12 آدمیوں کی جو لشکر تھا اس نے بیعت رکھا کہ سلطان آگے سمجھانے کی ضرورت نہیں، بس ہم سمجھ گئے. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے اندر اس بادشاہ کو گرفتار کر کے لایا گیا. تو یہ ہے عشق، یہ تھا مقام، یہ ہے جو ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم کو سمجھ میں کیا آیا لکھا جاتا ہے یار. تو آج بھی جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کا سلسلہ رکھا وہ مطالبہ ہے. ہم مطالبہ کو چھوڑ کر صرف دیگے چڑھانے کے لیے رہ گئے تو کیا ان کی روح کو ایصال ثواب دیں گے کیا؟ ارے وہ تمہارے کو ایصال ثواب دینے کے لیے آئے، ان کو ایصال ثواب دو گے؟ وہ تمہارے کو بخشوانے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ارے اللہ والا فرماتے با اللہ والا دنیا میں جنت اور دوزخ بانٹتا
دنیا تک دو تک